کے ایک فرمان سے ہم اپنے پیغام کا آغاز کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم لا تقدس امتا لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غیر متعتع۔ حضرت سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ امت تعریف کے قابل نہیں ہوتی، وہ امت تعظیم کے قابل نہیں ہوتی جس میں کوئی کمزور کسی طاقتور سے بغیر کسی پریشانی کے اپنا حق طلب نہ کر سکے۔ وہ انسانی معاشرہ، وہ قوم کہ جس کے اندر طاقتور اتنا طاقتور ہو کہ وہ کسی کو انصاف دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور مظلوم اور کمزور اتنا کمزور ہو کہ وہ کسی طاقتور سے اپنا حق طلب نہ کر سکے، ایسی امت، ایسا قبیلہ کبھی بھی تعریف کے قابل نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے گورنر حضرت مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک تحریری خط دیا جو آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے اور دیگر تاریخی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی یہ روایت اور ان کا یہ جملہ اس خط کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے حضرت علی علیہ السلام کا، فرمایا کہ دیکھو، تمہیں مظلوموں کے ساتھ وہاں انصاف کرنا ہے، کمزوروں کو ان کا حق دلانا ہے، اور اس لیے تم جب بیٹھو لوگوں کے سامنے تو اپنے دربار، اپنے گن مین، اپنے گارڈ، اپنے محافظ، ان کو دور ہٹا دو، اپنے دربانوں کو، تاکہ کوئی کمزور آ کر بحیثیت گورنر، بحیثیت حاکم آپ سے بات کر سکے۔ اور اس کے بعد علی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یقول فی غیر موطن، آپ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا سید الانبیاء نے، لن تقدس امت لا یؤخذ للضعیف فیہا حقہ من القوی غیر متعتع۔ وہ امت کبھی بھی تعریف کے قابل نہیں ہو سکتی، وہ قوم اور قبیلہ کبھی بھی عزت اور تعظیم کے قابل نہیں ہو سکتا جس میں ایک کمزور، ایک طاقتور سے بغیر جھجک کے، بلا جھجک اپنا حق نہ طلب کر سکے، نہ مانگ سکے۔ تو اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے تاکید کی کہ کمزوروں کو ان کا حق دلاؤ اور طاقتور سے حق چھین کر کمزوروں کے حوالے کرو۔ یہ روایت جو حضرت سید الانبیاء سے ہم نے بیان کی ہے، اس کو کئی کتب میں بیان کیا گیا ہے جس کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک مظلوم کو حق ملنا چاہیے، اس کا، ایک کمزور کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہم پاکستان کے اندر ایک قبائلی معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں بڑے طاقتور جاگیردار، سردار اور نواب رہتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر ایک کمزور انسان کو اپنا حق لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے مد مقابل ایک طاقتور انسان ہو، ایک چودھری ہو، ایک سردار ہو، ایک نواب ہو، تو ایسے میں اس کے لیے اپنا حق لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہوا سندھ کے اندر جس نے لوگوں کے اندر بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار ہوا۔ 17 جنوری 2018 کو میہڑ میں ایک بے گناہ انسانوں کا قتل ہوا، 3 بے گناہ انسان قتل ہو گئے۔ 17 جنوری 2018 سے لے کر اب تک جو تقریباً لگ بھگ 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، شہید کی فیملی جو ہے اور شہید کی بیٹی شہید کرم اللہ الہی اور دیگر جو شہداء ہیں، شہید مختار چانڈیو، ان کی فیملی مسلسل انصاف کے لیے ایک ایک کورٹ جا رہی ہے، ایک ایک جگہ پہ حاضری دے رہی ہے،
اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ طویل جدوجہد کے بعد بھی اب تک انہیں انصاف نہیں ملا۔ آئی جی سندھ کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں انصاف دینے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب طاقتور کو انصاف دینے کی باری آئی تو بہت زیادہ چیخ اور پکار ہمیں نظر آئی۔ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، اس ملک کے اندر ہمیشہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کا ہر باشعور انسان، اس ملک کا، پاکستان، وطن عزیز پاکستان کا ہر باشعور انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ رباب ہماری بہن ہے اس قوم کی، جس نے انصاف کے حصول کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ مجرم کون ہے، اس مجرم نے کس طرح جرم کیا ہے، یہ ہم کورٹ پر چھوڑ دیتے ہیں، کورٹ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور مجرموں کو بے نقاب کرے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جو مظلوم ہے، جو متاثرہ خاندان ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر انصاف اور عدل کی تاریخ بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم نے بہت سارے شہیدوں کے جنازے اٹھائے، ہم نے شکارپور کے اندر، جیکاباد کے اندر بم دھماکے کے بعد کئی مظلوم انسانوں کے جنازے اٹھائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک ان قاتلوں کو اور ان مجرموں کو سزا نہیں ہوئی۔ لیکن کیا ایک مظلوم کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ کیا ایک ایسے خاندان کو جن کا گھر اجاڑ دیا گیا ہو، جن کے باپ کو مارا گیا ہو، جن کے چچا کو مارا گیا ہو، جن کے دادا کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہو، قتل کیا گیا ہو بغیر کسی جرم کے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف کی اس جدوجہد میں ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کمزور کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ معاشرہ اس وقت ہی قابل تعریف ہو سکتا ہے جب اس معاشرے کے اندر ایک مظلوم بغیر کسی دھڑک کے، بغیر کسی پریشانی کے، کسی طاقتور کے مقابلے میں آ کے بات کرے اور اپنے حق کی آواز بلند کر سکے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو اور حق اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہو، تاکہ مظلوم کو اس کا حق مل سکے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر ایک جرأت کی کہانی ہے ہماری بہن رباب، کہ جس نے بڑی جرأت کے ساتھ قاتلوں کو للکارا ہے، جس نے بڑی جرأت کے ساتھ اپنے مظلوم باپ اور دادا اور چچا کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مظلوم کے حق میں آواز بلند کرے، تاکہ جو بھی اس واقعے کے مجرم ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔